اسرائیل آیت نمبر 54. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه. ربکم تمہارا رب اعلم زیادہ جانتا ہے بکم تمہیں ان اگر یشاء وہ چاہے یرحمکم تم پہ وہ رحم کرے او یا ان اگر یشاء وہ چاہے یعذبکم تمہیں عذاب دے وما اور نہیں ارسلناک ہم نے آپ کو بھیجا علیہم ان پر وکیلا کارساز بنا کر وربک اور تیرا رب اعلم سب سے زیادہ جانتا ہے بمن اسے فی میں السماوات آسمانوں والارض اور زمین وَلَقَدْ البتہ تحقیق فضلنا ہم نے فضیلت دی بعض نبیین نبیوں کو علی پر بعض وآتینا اور ہم نے دیا داؤد علیہ السلام کو زبور ربکم اعلم بکم تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے ان یشاء یرحمکم اگر وہ چاہے تو تم پہ رحم کرے او ان یشاء یعذبکم یا اگر وہ چاہے تو تمہیں عذاب دے وما ارسلناک علیہم وکیلا اور ہم نے آپ کو ان پر کارساز وکیل بنا کر نہیں بھیجا وربک اعلم بما فی السماوات والارض تیرا رب خوب جانتا ہے اسے جو آسمانوں اور زمین میں ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ اور یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی ہے وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی. ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے پیچھے والی بات کو مکمل کیا کہ تم نرم بات کرو اور نرم بھی کیسی کہ احسن جو سب سے اچھی ہو. بنی اسرائیل کو اللہ رب العالمین نے کہا تھا قولوا للناس حسنا تم لوگوں سے اچھی بات کرو. ہمیں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم احسن حسنا اور احسن کے اندر فرق ہے. حسن اچھی بات کو کہتے ہیں اور احسن سب سے اچھی بات کہ جس سے اچھی بات ہو نہ سکتی ہو اس کو احسن کہتے ہیں. تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بات کرنے کا حکم دیا کہ جس سے اچھی بات ہو نہ سکتی اس کو احسن کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر نہیں فرمایا کہ تم اچھی بات کسی مسلمان سے کہو یا دوست سے کہو یا اپنوں سے کہو. عام ذکر کیا قولوا للناس بلکہ عام ذکر فرمایا کہ یقول التی ہی احسن بات کہو. مسلمان سے کافر سے اپنے سے پرائے سے دوست سے دشمن سے جس قسم کا بھی بندہ تمہارے ساتھ بات کرے تم سے ملے تم نے اس کو احسن بات کر دی. اور احسن کیا ہوتی ہے؟ سب سے. یہ آیت مبارکہ ایسی آیت ہے کہ جو ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ جب تم کافر سے بھی بات کرو تو احسن انداز سے کرو اور جب تم اپنے دشمن سے بھی بات کرو. اب دیکھیں یہاں پر انسان کا امتحان ہے. یہ آیت ہمارے لیے امتحان کس طرح ہے کہ جو دوست ہے اس سے تو اچھی بات ہو جاتی ہے, جو اپنے مطلب کی کرے اس سے تو اچھی بات ہو جاتی ہے. اچھی بات کا پتہ تب چلتا ہے جب بندہ کسی جاہل آدمی سے, کسی دشمن سے, کسی کافر سے نرمی سے بات کرے. کافر کے ساتھ نرمی کا معنی یہ ہے کہ اس کی بات کا اچھے طریقے سے جواب دو, اس کی جہالت کو حلم اور تحمل سے بردباری سے برداشت کرو. ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کافر کا لفظ سنتے ہیں تو وہ مشتعل ہو جاتے ہیں,
یا وہ کسی کافر کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں بس اس کو قتل کر دو. اسلام کی یہ تعلیم نہیں ہے. اسلام تو کہتا ہے بات بھی کرو تو اس طریقے سے کہ اس سے اچھی تم بات کر نہ سکتے. اس کو ارشد کہتے ہیں. کوئی فرق نہیں کیا چھوٹے سے بڑے سے، بیویوں سے، بیویاں اس میں شامل ہیں. ہمیں اکثر لوگ اپنی بیویوں کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں. کئی لوگوں کا مزاج ہوتا ہے کہ بس عورت کو کھینچ کے رکھنا ہے، وہ بیچاری سیدھا کام بھی کرے تو اس کو داد نہیں دینی، اس کی تعریف، اور عورت کی بات نہیں ماننی. کیوں عورت کی بات ماننے تو وہ اپنی تذلیل سمجھتے ہیں. بلکہ بعض بڑے جو ہوتے ہیں نا والدین، وہ اپنے بچوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں، یہ تعلیم دیتے ہیں، جاہلیت والا تعصب پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے اچھی بات کہنے کا حکم دیا. ربکم اعلم بکم، ہاں تم سب سے اچھی بات کہو. اس کے بعد بھی اگر تم سے کچھ خرابی ہو جائے تو پھر اللہ تم سے بھی زیادہ جانتا ہے کہ تم کیا مراد لے رہے تھے. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ جتنی مرضی اچھی بات کرو لیکن سننے والے کو وہ بات اچھی نہیں لگتی. مثلا آپ کسی مشرک آدمی کو توحید کی دعوت دو، آپ انتہائی باادب اخلاق والے الفاظ استعمال کرو، بندہ وہ سارے سن کے کہے گا تم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی، تم نے مجھے تکلیف دی ہے، وہ آپ سے جھگڑے گا. حالانکہ آپ نے انتہائی اخلاق کے ساتھ اس سے بات کی. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ربکم اعلم بکم، تمہارا رب تمہیں کے بعد دفعہ تم اچھی بات کرتے ہو لیکن تمہارا مخاطب اس کو بھی محسوس کرتا ہے اور اس میں غصہ کرتا ہے، اس میں تمہارا کوئی قصور نہیں. اللہ جانتا ہے کہ تمہاری مراد کیا ہے. ربکم اعلم بکم. یا دوسرے انداز پہ کہ اللہ تعالیٰ نے صرف تمہیں اچھی بات کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ رب تمہیں جانتا بھی ہے کہ تمہارے دل میں ہے کیا. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ بندے کے دل میں احترام اور ادب ہے لیکن بعض دفعہ جوش میں آ کے کسی غلطی کی وجہ سے منہ سے ایسی بات نکل جاتی جو انسان چاہتا نہیں. ربکم اعلم بکم، اگر ایسا ہو جائے تو کوئی بات نہیں، تمہارا رب تمہیں تم سے بھی زیادہ جانتا ہے. ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم. ہاں زبان سے جو باتیں نکلتی ہیں نا وہ چاہے تو رحم کر دے یعنی تمہیں معاف کر دے اور چاہے تو تمہیں اس کی سزا دے. وما ارسلناک علیہم وکیلا، ہم نے آپ کو ان پر کار ساز بنا کے کہ زبردستی منوانے والا، ہر بات تسلیم کروانے والا، اس کام کے لیے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا. آپ کا کام ہے دعوت دینا، کوئی مانے یا نہ مانے یہ بات کا معاملہ ہے. وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور تمہارا رب خوب جانتا ہے اس کو جو آسمانوں اور زمین میں. اللہ تعالیٰ کو ہر ایک کا پتہ ہے کون کیا ہے، اس کے دل میں کیا ہے اور وہ کیا ارادے رکھتا ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ، ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبی پر فضیلت دی. انبیاء سے رسول افضل، رسولوں میں سے 5 اولو العزم، نوح علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ افضل ہے. پھر ان میں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہے. ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، یعنی بعض نبیوں کی بعض پر فضیلت ہے. لیکن ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مجھے عیسیٰ موسیٰ پر، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے یونس بن متیٰ اس پر مجھے فضیلت نہ دو. تو یہ اس آیت میں آتا ہے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی. اس کا معنی اہل علم نے یہ بیان کیا کہ انبیاء کی فضیلت دوسرے نبیوں پر اس طریقے سے نہ ثابت کرو کہ ایک کی فضیلت سے دوسرے کی توہین ہوتی ہے، یہ طریقہ جائز نہیں. ہاں فضیلت دینی ہے، سب نبیوں کا احترام کرو لیکن پھر کسی ایک کو فضیلت اس طریقے سے دو جس طریقے سے اللہ اور اس کے رسول نے دی. اپنی مرضی سے اپنے الفاظ کے ساتھ اور اپنی خواہش کی خاطر تم ایک نبی کو دوسرے پر بلند کرتے ہو جس سے دوسرے نبی کی مثال کے طور پہ عیسائیوں سے گفتگو ہوتی ہو. آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی بات کہتے آپ نے سخت غلط کیا. اسی طرح یہودیوں سے بات ہوتی ہے، آپ کی بات یہودی سے، موسیٰ علیہ السلام تو یہودی نہیں تھے،
یہ یہودیت جو موجودہ یہودیت ہے یہ تو بڑی دیر بعد پیدا ہوئی ہے موسیٰ علیہ السلام سے، اور اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام یہ عیسائیت پر نہیں تھے جو اب موجود ہے، یہ عیسائیت تو عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد آئی ہے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر کسی پہلے نبی کی توہین نہیں کرنی چاہیے، کسی بھی نبی کی۔ ہم نے بعض نبیوں کو بعض فضیلت دی، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ بعض مفسرین نے یہ نقطہ لکھا کہ یہاں پر داؤد کے زبور دیے جانے کا تذکرہ کیوں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ زبور میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص طور پر فضیلت کا ذکر ہے، اس میں واضح طور پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کا تذکرہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر داؤد کی زبور کا ذکر کیا کہ اپنے داؤد کو زبور دی ہے۔ تو یہ آیات ہیں، اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر ایک کی اچھی بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ورنہ جب ہم یہ سوچتے ہیں تو ہم اپنے ملازموں کے ساتھ، اپنے کاروباری لوگوں کے ساتھ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں، اور بعد میں ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کے بغیر چلتے ہی نہیں ہے، یہ اس کے بغیر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تیرا یہ ذہن بن چکا ہے، اب یہ اس کے بغیر نہیں چلے گی۔ مگر نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے کبھی اپنے خادموں کو افتت بھی نہیں کہا، ڈانٹا بھی نہیں تھا۔ ہمیں چاہیے کہ احسن بات ہر ایک سے کرے، وہ چھوٹا ہو، وہ بڑا ہو، وہ اپنا ہو، وہ پرایا ہو، وہ مسلمان ہو کہ غیر مسلم ہو، ہر ایک سے اچھی بات کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔